لا زمانیت، ٹائم لیسنس، ہدہد کا دیر سے آنا اور سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے متعلق اطلاع دینا اور یہ بتانا کہ وہ اور اس کی قوم آفتاب پرست تھے اور ہدہد کا پیغام لے کر جانا، یہ سب باتیں نکات سے خالی نہیں ہیں۔ ان باتوں میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو انسان تھے، انسانوں، جنات، پرندوں، چرندوں اور درندوں پر حکومت کرتے تھے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی سرکشی کی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر سرکشی کرتا تو اسے سزا دی جاتی، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے لیے کہا تھا۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ باوجود اتنے بڑے لشکر کے، جس میں جنات، انسان اور پرندے وغیرہ شامل تھے، اللہ انہیں اس تمام لشکر کی شکم پوری کے لیے رزق فراہم کرتا تھا۔ اس قصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک ایسا جن بھی تھا جو 1 یا 2 ساعت میں ملکہ سبا کا تخت یمن سے بیت المقدس لا سکتا تھا۔ یمن اور بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1500 میل ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی رسائی جنات سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا ہی انسان علم کے زور پر ملکہ کا تخت ایک آن میں لے آیا۔ اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آسمانی کتابوں میں وہ علم موجود ہے جس سے نوع انسانی ہر طرح کا استفادہ کر سکتی ہے۔ اس میں نبی ہونے کی کوئی شرط نہیں، بلکہ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ کتاب کا علم سیکھ کر بندہ ایسی مسنت پر قیام فرما ہو جاتا ہے جہاں اسے کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ودیعت کر دی جاتی ہے۔ اس صلاحیت کو اگر کوئی بندہ ٹھکرا دے اور سمجھے کہ میری کیا حقیقت ہے، میں اس علم کو سمجھ سکوں، تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بندے کا تذکرہ کر کے یہ صلاحیت عام کر دی ہے، بشرط یہ کہ وہ تفکر سے کام لے اور اسے تلاش کرے۔ یہ قانون بیان کر کے پیغمبروں کی فضیلت کم کرنا ہمارا منشا نہیں ہے۔ پیغمبر اللہ کے منتخب اور نوع انسانی کا جوہر ہوتے ہیں، اور نوع انسانی کے تمام علوم کا مخزن اور منبع بھی اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر کے ماورائی دنیا میں تصرف کر سکتا ہے۔